بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا کیا۔ حضرت علی کا فیصلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام احسن تھا، اس نے عرب کے قبیلے جہانیہ کی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد احسن کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب احسن نے دیکھا کہ میرے گھر تو 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں ہی بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو بدکاری کا الزام لگانے لگا۔ احسن اپنی بیوی پر مسلسل چلاتا رہا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، احسن، وہ اللہ جس نے میرے پیٹ میں اس بچے کو 6 ماہ تک رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، آپ کا ہے۔ جب احسن نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو احسن کو اپنی زوجہ پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر احسن اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 ماہ پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا۔ میری زوجہ 9 مہینے کے بجائے 6 ماہ میں ہی بچہ پیدا کر دیا۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر احسن کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، کیا یہ جو بات تمہارا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 6 مہینے میں ہی پیدا کیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس سوال پر احسن کی زوجہ نے نہایت ہی ادب و احترام سے یہ کہا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو 6 مہینوں میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر احسن کا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی عورت کو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس عورت اور اس بچے کو زمین میں زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ وہ لوگ اس لیے دفن کرتے تھے کہ ان لوگوں کے ہاں کوئی عورت بچے کو 6 مہینے میں پیدا کرتی تو اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرب کے لوگوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا کہ اے خاتون، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے یہاں یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اسے بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں، مگر یہ عورت اب ان لوگوں کے اصول سے بلند اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اگر قرآن سے یا نبی کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ عورت کے ہاں 9 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی رہا کر دوں گا، لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک تمہیں زمین میں دفن کر کے تمہارے منہ کے اوپر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سنا تو وہ عورت سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی، زمین پر گر کر کہنے لگی، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے پاس تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں کہ جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ 9 مہینوں کے بجائے 6 مہینوں میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر احسن کا بچہ ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس خاتون کو لے کر مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس خاتون نے 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں ہی بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے خلیفہ کے حکم پر
زنا کے طور پر سینے تک اس خاتون کو زمین میں دفن کیا جائے گا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم بھی بدکاری اور اس طرح کے کاموں سے باز رہ سکو۔ بس جیسے ہی ان سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ اس خاتون کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ کر فرماتے ہیں، اے جناب علی، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق صرف 9 ماہ میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، اے علی، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری عمریں بیت گئیں، لیکن سارے قرآن میں یہ کہیں نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس بات کو قرآن پاک میں ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو ابھی بے گناہ رہا کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، اب ذرا غور سے سنیے، اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں، ان صورتوں میں اللہ پاک فرماتا ہے جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ قوف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یوں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، اور اس کی ماں نے اسے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے پیدا کیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کے وقت 30 مہینے تک ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں ان 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور ایک دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی عورت کے پیٹ میں بچے کے پہلے ہی دن کو لے کر دودھ پلانے تک ساری مدت 30 مہینے ہے، اور ان میں سے عورتیں 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں جو 6 ماہ حمل کے ہیں۔ اب 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں تک ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اسی مرد کا ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ بس جیسے ہی دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم دیکھا تو سب کے سب حیران رہ گئے، اور دربار میں سب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دربار والوں کے سامنے فرمایا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آج عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آج میں اس عورت کو سزا دیتا تو کل قیامت